بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں گزرے ہوئے وقت میں یا حالیہ وقت میں بہت بڑے ڈائیکون مانے جاتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض صاحب پراپرٹی کے حوالے سے ناظرین ان کی جو پہچان ہے ناظرین وہ ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی تفسیر اور اس کا ریزن بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کے اوپر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے اور کس کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے اور کس لیے ڈالا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے اور ملک ریاض صاحب نے اس دباؤ میں آنے سے صاف انکار کر تو دیا ہے، لیکن کیوں کیا ہے اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس سٹوری میں مجھے بہت کچھ پتا ہے ناظرین، لیکن کچھ چیزیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں بعد میں، کیونکہ بعد میں بھی ناظرین یہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آہستہ آہستہ سامنے آنے والی ہیں۔ لہٰذا ملک ریاض صاحب کا کیا ہوا ٹویٹ ذرا وہ سن لیجیے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ملک ریاض صاحب جو ہے، ملک ریاض صاحب کی ناظرین ایک اور بھی بڑی شہرت ہے، بیریا ٹاؤن سے وابستہ ہے، اور ان کے بارے میں ایک اور بڑی عجیب شہرت ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ شایان شان ہے کہ ان کے پاس سے بھی کوئی صحافی حضرات کوئی گزر جائے تو اس کے اوپر ٹیگ لگ جاتا ہے، پلاٹ لینے کا الزام لگ جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے صحافی حضرات اس الزامات سے جو ہے وہ گزرے ہیں اور بہت سارے وابستہ ہیں۔ خیر بہرحال جو ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ ناظرین وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر 1 سال سے زیادہ عرصے سے سمجھوتا کرنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوں گے، کسی بھی قیمت میں وہ استعمال نہیں ہوں گے، اور کہ مجھے کوئی سیاسی مفاد کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساری زندگی مجھے اللہ رب العزت نے اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق دی ہے، ملک میں سٹیٹ آف دی آرٹ متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے میں جو میں سزا بھگت رہا ہوں، مجھے ساری زندگی اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے میرے اصولوں پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے۔ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی رفیق ہرگز نہیں بنوں گا۔ 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر اور میری فیملیز کو لے کر مجھ پر جو ہے سمجھوتا کرنے پر عمران خان صاحب کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی جو ہے مفادات کے لیے پیادے کے طور پر مجھے استعمال کرے۔ مزید ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی میں نے ان ایسی چیزوں کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ایسے الزامات کا بڑا ڈٹ کر، ایسے جو ہے نا تھریٹ کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اور اگر مزید انہوں نے ناظرین ایک بڑی جو بڑا تلخ الفاظ جو بولے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے اگر استعمال کرنا ہے تو میری لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ بیماری اور پریشانی کے باوجود ثابت قدم کھڑا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ میں روزانہ کاروباری اور ذاتی نقصان برداشت ہم لوگ کر رہے ہیں، اور مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن میں دباؤ کے باوجود ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ یعنی وہ کسی بھی قیمت پر ناظرین وہ بات نہیں مانیں گے، ان کو بات منوانے پر جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ایکچولی ناظرین کہا کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جو موشن آئی نو کانفیڈنس کی ہے، جو عمران خان صاحب کو طریقے عدم اعتماد کی صورت میں ہٹایا گیا، اس وقت جو پاکستان کے اداروں کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف جو پہلی ایک چیز نکلی تھی، وہ ناظرین جو پہلی فائل تیار کی گئی تھی وہ ملاحظہ فرمائیے گا، وہ توشہ خانہ کی نہیں تھی۔ جو پہلی فائل تیار کی گئی تھی وہ عدت میں نکاح کی بھی نہیں تھی۔ جو پہلی فائل تیار کی گئی تھی وہ ناظرین سائفر کیس کی بھی نہیں تھی۔ جو پہلی فائل تیار کی گئی تھی وہ القادر یونیورسٹی کی جو ہے وہ فائل تیار کی گئی تھی، وہ کیس تیار کیا گیا تھا، جس میں جس کو سب سے پہلے تیار کیا گیا تھا وہ 90 ملین پاؤنڈ القادر جو ہے ٹرسٹ، جنہوں نے یہ سٹی سکینڈل۔ اچھا ناظرین، اس کیس کو سب سے پہلے تیار کیا گیا تھا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ کیس تب تک بنتا ہی نہیں جب تک کچھ گواہان جو ہے وہ نہ مل جائے۔ کچھ گواہیوں کی صورت میں 3-4 بندے جو ہے ناظرین بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہمیت کے حامل ہیں، وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں ناظرین، اور جن کو قابو کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف کوشش بھی بڑی بھرپور کی گئی، ان کو کسی بھی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہٹکنڈے سے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے تھریٹ کر کے، یا جس طرح بھی ہے ان کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے۔ ان میں سے ناظرین جو مین مورا ہے، جو مین بندہ ہے، وہ ملک ریاض ہے۔ اگر ناظرین آپ اس کیس کو اسٹڈی کریں تو معاملہ کچھ اور ہے، لیکن دکھایا اور بتایا کچھ
کچھ اور جا رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں ان کے پاس ایک دھیلا جو ہے نا وہ پیسہ نہیں آیا, سارا سرکار کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس کے بینیفیشری جو ہے وہ رہی نہیں ہے. اور جو یونیورسٹی بن رہی ہے وہ ایک الگ جگہ پہ بن رہی ہے, اور وہ باقاعدہ وہاں پر ایک کام ہو رہا ہے, وہاں بہترین کام لگا ہوا ہے, پبلک کے لیے کھول بھی دی گئی ہے. ان کو کہنے کا ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نکلتا ہی کچھ نہیں تھا, اور نکلتا ہی کچھ نہیں تھا, صرف ایک ہی صورت تھی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی گواہی مل جائے. عمران خان صاحب نے زبردستی ہم پر دباؤ ڈال کر رشوت کی صورت میں ہم سے چیزیں ہتھیائی ہیں. حالانکہ ناظرین جو چیز ہتھیائی جو ہوتی ہے انسان نے وہ اس کے خود کے استعمال میں ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کا خود کا قبضہ ہوتا ہے, خود کا کنٹرول ہوتا ہے, لیکن وہ پبلک یوز کے لیے ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. القادری یونیورسٹی کیس پھر بھی بڑا کمزور ہوتا ہے, اگر گواہی بھی مل جائے تو پھر بھی بڑا, کیونکہ اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. لیکن خیر عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے 3 سے 4 لوگ جو ہیں ناظرین وہ بڑے اہم معنی رکھتے ہیں. ان 3-4 لوگوں کو بڑا کوشش کی گئی کہ ان کو توڑا جائے. ویسے تو 4 لوگ ہیں ٹوٹل ملا کے, ایک خاتون بھی ہیں, لیکن 3 جو ہیں وہ بڑے اہم اور اہم کردار ہیں, بڑے اہم اس کیس کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. نمبر پہلے پہ آتا ہے جی فرا گوگی, فرا خان, جو ملک سے باہر ہیں, اور ان کو بہت سے بھی زیادہ پریشان کیا گیا. اور جیٹس کے حوالے سے ناظرین وہ نمبر پہلے پہ آتا ہے جی زلفی بخاری کے اوپر ناظرین آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ناظرین دباؤ ڈالا گیا ہے, ان کی فیملیز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, ان کے خلاف جاؤ, میدان میں آؤ, اور بڑی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود زلفی بخاری نہیں مانے. اس کے علاوہ ناظرین جو دباؤ آیا ہے وہ جی شہزاد اکبر صاحب کے اوپر آیا ہے. ناظرین اس حد تک شہزاد اکبر صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے بھائی کو بھی غائب کیا گیا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ان کو توڑا جائے, گواہی کے لیے ان کو تیار کیا جائے, یہ گٹگرے میں آ کے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں. خیر انہوں نے بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بھی ان کی گواہی میں مطلب کہ ان کے توڑنے پہ مجبور نہیں ہوئے, اور وہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. تو اب جو مین آتا ہے وہ جی بچتا ہے جی کیا نام ہے, ملک ریاض صاحب کو بھی ناظرین بڑا بھرپور جو ہے نا وہ توڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھرپور جو ہے نا منانے کی کوشش ابھی بھی یہ ناظرین شہزاد اکبر اور ملک ریاض صاحب, جو شہزاد اکبر ہیں وہ ناظرین بڑے قریبی ساتھی جانے جاتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے دور میں تحریک انصاف کے جو کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کے اوپر جو ہے نا جو ہے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر اس لحاظ سے بڑا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ ان کی گواہی بڑا معنی رکھے گی. تو اس لیے ناظرین, اور اس کے علاوہ ناظرین ملک ریاض, ان پر بھی بڑا دباؤ ڈالا گیا, لیکن وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ جیل گئے ہیں. اور ملک ریاض صاحب نے کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ دباؤ میں یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. اور یہ ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سٹیٹمنٹ دے, جو بھی کروایا گیا, جو وہ سب زبردستی کیا گیا, وہ آپ کو استعمال کیا گیا, آپ کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا, یا آپ کو بلیک میل کیا گیا عمران خان کی جانب سے. تو ناظرین بدلے میں ملک ریاض صاحب نے جو ہے نا وہ صاف طور پر انکار کر دیا, کیونکہ ناظرین اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کی بڑی وجہ سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین بظاہر تو آپ کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایک غلط بات ماننے سے انکار کر دیا. ایکچولی در حقیقت یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ریزن موجود ہے. لیکن ملک ریاض صاحب جو اس کی ایک تو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی اب عمر کا جو وہ حصہ وہ کچھ اس طرح کی عمر میں اب حالیہ وقت میں پائے جا رہے ہیں, کیونکہ جس پر وہ کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے. یعنی آصف علی زرداری صاحب نے بھی ملک ریاض صاحب کو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کو منانے کی کوشش کی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک ریاض صاحب کو کانٹیکٹ کیا اور منانے کی کوشش کی. کچھ باہر آؤٹ آف کنٹری کے لوگ بھی اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں, انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے, ان کو گواہی کے طور پر جو ہے نا ان کو گٹگرے میں لایا جائے, اور دباؤ بھی ڈالا گیا فائنلی. تو کسی بھی طریقے سے ملک ریاض صاحب نے دباؤ میں آنے سے صاف انکار کر دیا. ملک ریاض صاحب حالیہ وقت میں یو اے ای میں موجود ہیں. ملک ریاض صاحب کو انہوں نے صاف انکار کر دیا سب کو کہ میں اس موقف پر
کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں ایسی گواہی ہرگز نہیں دوں گا جو جھوٹ پر مبنی ہو. ملک صاحب نے مزید کہا کہ جھوٹی گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جھوٹی گواہی کسی بھی قیمت پر کسی کو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، اور میں بالکل بھی نہیں دوں گا. اس کے کچھ ریزن ناظرین یہ بھی ہیں کہ ملک صاحب عمر کے جس حصے پہ ہیں، جس حصے میں موجود ہیں، وہ بیمار بھی ہیں. انہوں نے ناظرین صاف انکار بھی کر دی ہے. یعنی ناظرین ضمیر اور ظرف نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے اس لیے جو ہے نا ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی بھی قیمت پر جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دوں گا. اور یہ جو سپیچ ہے نا، وہ نائٹ ڈائٹ ہیڈی ٹائپ، مطلب کہ یہ بھی ملک صاحب نے اسی لیے الفاظ استعمال کیے ہیں. کیونکہ اور دوسری چیز ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کاروباری اینگل یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اشرافیہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملک ریاض صاحب جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دیں، یعنی وعدہ معاف گواہ ٹائپ ایک چیز جو ہے وہ آپ بن جائیں. دوسری جو چیز ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، جو آئی تھنک 1 کروڑ سے بھی اوپر کی تعداد میں یہ اوورسیز پاکستانی جو بیریا ٹاؤن کے سب سے بڑے انویسٹرز ہیں. یعنی بیریا ٹاؤن نے جتنا بھی پیسہ ناظرین بنایا ہے، اس کے سب سے زیادہ بڑا اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، جنہوں نے کروڑوں کی مد میں بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. یعنی کیونکہ بیریا ٹاؤن والے فیسلٹیز اتنی دے دیتی ہیں کہ یورپ ممالک میں یا آؤٹ آف کنٹری میں جو بھی رہتے ہیں 24 گھنٹے بجلی وہ دیتے ہیں بیریا والے. تو اس حوالے سے ناظرین جو ہے نا وہ سوٹیبل جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ بیریا کی لوکیشن جو ہے یا بیریا ٹاؤن بہت سوٹ کرتا ہے. ہر لحاظ سے فیسلٹیز اتنی دی گئی ہیں بیریا ٹاؤن میں. یعنی وہ ایک ایسا سسٹم بنا دیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر لحاظ سے اوورسیز پاکستانی کو سوٹ کرتا ہے. اور وہ بیریا ٹاؤن والے بڑے اچھے طریقے سے اس کی بہت زیادہ پروموشن بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ طریقے سے ایڈورٹائزر بھی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کرتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان پلاٹوں کو پھر پراپرٹیز کو بڑے شوق سے خریدتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. ناظرین اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بہت بڑی تعداد کے ساتھ، بڑی اماؤنٹ کے ساتھ ملک ریاض صاحب کے جو پروجیکٹ کے اندر حصے دار ہوتی ہے، وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کے بارے میں زیادہ دیوانے اوورسیز پاکستانی ہے، آپ سب کو پتا ہے. اس لیے اب یہاں پر ایک بزنس کا انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر ملک ریاض صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی بات مان لیتے ہیں، تو ان کی جھوٹ پر وہ اپنے مبنی ہتھ کنڈوں پر لبیک کر دیتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ سے بھی ہاتھ پیچھے کر لیں گے. یہ بھی ملک صاحب جانتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کمپین ایسی چلائیں گے اوورسیز پاکستانی. آپ سبھی کو پتا ہے کہ انہوں نے ساتھ رہنے والوں کو نہیں بخشا جو عمران خان صاحب کے خلاف الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ملک صاحب تو پھر ان کے خود کے جو ہے نا وہ بزنس پارٹنر، تو ان کو اوورسیز پاکستانی کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اوورسیز پاکستانی کمپین چلائے تو کہاں تک آواز جاتی ہے. اور ویسے بھی ملک ریاض صاحب کے پاس اتنے ڈالرز، اتنا پیسہ، اربوں ڈالرز موجود ہیں. اگر وہ ناظرین چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا اچھا سا کاروبار کر سکتے ہیں. وہ حالیہ وقت میں گلف میں بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور مزید ممالک میں جہاں پر ان کو کاروبار کی آفر بھی کی گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پر اپنی جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. ہاں، پاکستان میں جو ان کا کاروبار ہے، وہ جو جس کی وجہ سے ان کا نام ہے، بیریا ٹاؤن کی وجہ سے ان کی جو شہرت ہے، وہ اس گواہی سے، عمران خان صاحب کے خلاف چلنے سے ان کا جو کاروبار ہے وہ ضرور جو ہے وہ تباہی کی زد میں جو ہے اس کو وہ ضرور آ سکتا ہے، بلکہ آ جائے گا، کنفرم آ جائے گا. اگر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانے تو ان کے کاروبار کو تب بھی جو ہے وہ دھچکا لگے گا، اور نظام جو ہے وہ ان کے ہر
کام کے اندر رکاوٹ ڈالے گا. تو 2-3 سال مشکل ہیں جب تک یہ پالیسی چینج نہیں ہوتی تب تک جو ہے اس صورت میں تو ملک ریاض صاحب باہر رہ کر گزارا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بن گئے تو پھر ان کے ناظرین ایک ایسا ان کو ایک اس طرح کا ڈیمیج ہوگا جو ان کو بہت لمبا ان کے ڈیمیج کو لے کر ان کے سٹیٹس کو لے کر بہت لمبا چلے گا. کیونکہ پھر عمران خان صاحب کے جو جیالے ہیں وہ کبھی بھی ان کی جو اس گواہی کو ہرگز جھوٹ کو وہ برداشت نہیں کریں گے اور بڑا لمبا چلائیں گے. تو ناظرین یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیں ایک مقبول شخصیت ہے, پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول شخصیت کے مالک ہے. ٹھیک ہے, ایک انتہائی مقبول لیڈر ہے پاکستان کی, اور ہر نیو جنریشن, ہر ینگ جنریشن کے وہ دلوں میں راج کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین. اب تک کی جو اپڈیٹس تھی ناظرین یہ ملک ریاض کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سب رکھ دی ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال چل رہی ہے ملک میں, اور یہ کسی بھی قیمت پر وہ آپ کو ایک جملہ یاد ہوگا, میں اکثر سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب یہ تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے یہ جب جلسے جلوس کر رہے تھے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بیان کیا تھا شریف برادران کے خلاف, کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر شریف برادران دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے فوج کو جو وہ عام ڈکیٹ کی طرح استعمال کرنا ہے. تو دیکھ لیجئے انہوں نے فوج کو پولیس بنا دینا ہے اور پولیس والوں کو ڈکیٹ بنا دینا ہے, اور آپ دیکھ لیں ابھی موجودہ حالات بھی کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں, آپ یقین کریں. تو مجھے اکثر ان کی بات, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی یاد آتی ہے, یہ جو جملہ ان کا جو ہے نا وہ, کیونکہ انہوں نے وہ جملہ کس وقت میں بولا تھا, اور آج دیکھ لیں ان کی واقعی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کیا کچھ جو ہے ظلم و جبر نہیں ڈھایا ہوا, ملک کو انہوں نے تباہ و تہس نحس کر دیا, تباہ و برباد کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ اپنے مفاد کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. فرعونیت جو ہے نا وہ برپا کر رکھی ہے پورے ملک میں, ان کو ملک کی امیج کا, ملک کے سٹیٹس کا ان کو لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عوام سے تو ان کو کوئی بالکل سروکار ہی نہیں ہے. تو ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان جو جاہلوں سے, ان جاہل حکمرانوں سے جو اپنے مفاد پر کچھ بھی, اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان سے ہماری جان چھڑوائے اور ملک کے حقیقی رہنما اور رہبر جو ہے نا وہ ہم پر مسلط کرے. اللہ رب العزت سے انتہائی جانا طور پر دعا ہے, آپ سب آمین کہہ کر ضرور اس دعا میں جو ہے نا شامل ہو. تو اسی کے یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.